بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیان شاہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم دورانیے کے اندر جو ہے وہ آپ کے ساتھ سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ کی جا سکے، اور ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جائے جس میں آپ کے لیے آنے والے وقت میں یا کسی موجودہ مسئلے کی صورت میں آپ کے لیے سہولت ہو۔ اسی کے حوالے سے ابھی ایک بڑی ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی حق مہر کے حوالے سے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو تقریباً ہر گھر میں جو ہے یہ چیز ڈسکس کی جاتی ہے، اور ہر شخص کی زندگی میں مطلب جو ہے وہ یہ ایک ٹاپک ایسا ہے کہ جو کہ آتا ہے۔ تو اس میں آج کی ویڈیو میں جو چیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہو سکے گا کہ حق مہر کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، قرآن پاک میں جو ہے وہ حق مہر سے متعلق جو ہے وہ کیا ذکر آیا ہوا ہے، اور ابھی جو سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ آیا ہے اس میں اس کیس کے جو حقائق تھے وہ کیا تھے، اور جو اس کا معیار ہے جو انہوں نے بنیاد فنڈامنٹل بنایا یہ اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے میں، وہ کس چیز کو بنایا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ آج کے اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو کہ آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ یقیناً آپ کو اس حوالے سے، جو اگر ہم حق مہر کی بات کریں تو آپ کی جو آگہی ہے وہ اس حوالے سے ہوگی کہ اس وقت سپریم کورٹ کا جو حالیہ فیصلہ ہے اس کی روشنی میں جو ہے وہ آئندہ حق مہر کے معاملات جو ہیں ان کو کیسے طے کیا جائے گا۔ آج کے اس ویلاگ کے اندر میں آپ کو تعارف کراتا چلوں کہ ہمارے بہت ہی قابل احترام محسن، ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست، اور بہت ہی قابل احترام ہمارے استاد شہباز مرتضی انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ، یہ اس وقت ایس این اے لا ایسوسیٹس کے روئے رواں ہیں، جس کی برانچز اس وقت پاکستان کے 50 سے زائد شہروں کے اندر موجود ہیں۔ اور اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس وقت اسکرین پہ دیے گئے جو نمبر ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے بالمشافہ ملاقات کرنی ہے تو یہ ملتان میں مقیم ہے۔ آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبروں پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسی نمبر کے اوپر جو ہے وہ ان کا واٹس ایپ بھی موجود ہے۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں اپنے انتہائی قابل احترام مہمان کی طرف، شہباز مرتضی انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ۔ سر السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ کیا ویلکم ٹھیک ٹو ہے؟ دا شو سر۔ ویلکم سر۔ سر کیسی طبیعت ہے، مزاج بخیر ہیں آپ کے؟ سر ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے سر۔ اس میں سر آج جیسا کہ میں نے تعارف میں جو ہے وہ یہ چیز بتائی ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کا ایک حالیہ فیصلہ آیا ہے حق مہر کے حوالے سے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آج ہم اس ویلاگ کے اندر جو ہے وہ ایسی اس موضوع کو اس حوالے سے کور کریں کہ پہلے آپ جو ہے وہ ذرا حق مہر کی جو تعریف ہے اس کے حوالے سے تھوڑا ذکر کر دیں، اور پھر جو اس کی اقسام ہیں وہ بتا دیں، تاکہ ناظرین کو جو باقی کا ویلاگ ہوگا اس کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ تو آپ ذرا حق مہر کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا سر۔ سر حق مہر جو ہے ایک تو اس کا یہ بنیادی طور پر ایک شرعی خاتون کی طرف سے تقاضا ہے، ایک قرض کی طرح اس کو شمار کیا جاتا ہے کہ جو شوہر نے بیوی کو ادا کرنا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے قرض ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو نکاح اگر خاتون کا ہو اور رخصتی نہ ہو، اس کے بغیر اس کو طلاق ہو جائے، تو اس صورت میں آدھا حق مہر شوہر پہ فرض ہوتا ہے۔ لیکن اگر نکاح ہو، رخصتی ہو جائے، تو پھر پورا حق مہر جو ہے شوہر پہ فرض ہوتا ہے۔ محمد لا میں سیکشن 290 ہے، جس میں حق مہر کی دو بنیادی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے حق مہر مؤجل عین کے ساتھ، میم عین جیم لام۔ ایک ہے حق مہر موجل میم واو جیم لام۔ تو انگلش لا میں جو اس کی تعریف کی گئی ہے وہ مؤجل حق مہر وہ ہے جس کو پرومپٹ ڈوور قرار دیا گیا ہے، اور جو موجل حق مہر ہے اس کو ڈیفر ڈوور قرار دیا گیا ہے۔ سیکشن 290 جو محمد اللہ ہے اس میں قرار دیا گیا ہے کہ مؤجل حق مہر جو ہے وہ ہے جو شوہر بیوی کو فوری ادا کرے گا، اور موجل حق مہر ڈیفر ڈوور وہ ہے جو بیوی شوہر کی طلاق کی صورت میں شوہر سے لے سکتی ہے، شوہر کی طرف سے، یا شوہر کی ڈیتھ کی صورت میں لے سکتی ہے۔ تو یہ دو تعریفیں اس میں کی گئی ہیں۔ اچھا، پھر سیکشن 10 ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا۔
اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر نکاح نامے میں حق مہر لکھا گیا ہے لیکن اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا یا ڈیفرڈ پراپر نہیں لکھا گیا تو پھر وہ ڈوور آن ڈیمانڈ تصور کنسیڈر ہوگا. یعنی اگر ڈیٹیل نہیں ہے ادائیگی کی تو پھر ڈوور آن ڈیمانڈ ہوگا. جب خاتون چاہے گی کلیم کرے گی تو شوہر کو دینا پڑے گا اور ورنہ وہ کورٹ میں کیس کر کے وہ حق مہر لے سکتی ہے. تو یہ ہیں بنیادی اقسام حق مہر کی، یعنی پرومپٹ ڈوور، ڈیفرڈ ڈوور اور ڈوور آن ڈیمانڈ. یہ تین اس حساب سے اس کی اقسام ہوگی بنیادی طور پر. اچھا سر، اس میں تھوڑا سا یہ اس چیز کے بارے میں ذکر کیجیے گا کہ قرآن پاک کے اندر حق مہر کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ سر قرآن پاک میں حق مہر کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ اس لیے بار بار ذکر آیا ہے. سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 24 ہے. اس کا ترجمہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بدے ہوئے مہر انہیں دو. تو اس میں واضح قرار دیا گیا ہے کہ جب آپ نکاح میں لانا چاہیں گے تو پھر آپ کو حق مہر بیوی کو دینا پڑے گا. پھر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 50 ہے، اے عیب بتانے والے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائی تمہاری بیویاں جن کو تم مہر دو. اس میں بھی واضح طور پہ مہر ادا کرنے کا حکم ہوا ہے بیویوں کو. پھر جو ایک اور آیت مبارکہ ہے وہ سب سے اہم ہے، اس میں دو پرنسپل طے کیے گئے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 327، اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اب اس میں اس آیت مبارکہ میں دو اصول ہمیں ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر بنا چھوئے شوہر طلاق دے دیتا ہے بیوی کو، یعنی رخصتی کے بغیر طلاق دے دیتا ہے، پھر آدھا حق مہر فرض ہوگا. اور پھر جو دوسرا ہے، یا یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. یعنی نکاح میں جب حق مہر طے پا جاتا ہے تو پھر نکاح کے بعد عورتوں کو اختیار ہے کہ وہ حق مہر کم کر سکتی ہیں یا چھوڑ سکتی ہیں مکمل یا معاف کر سکتی ہیں. لیکن حق مہر میں اضافے کا اختیار شوہر کے پاس ہے، یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. یعنی کہ حق مہر جب نکاح میں نامے میں طے پایا جاتا ہے تو اس کے بعد شوہر کسی بھی وقت حق مہر میں اضافہ کر سکتا ہے، کمی نہیں کر سکتا. کمی کرنے کا اختیار بیوی کے پاس ہے. یہ دو اصول طے کیے گئے ہیں. پھر سورۃ النساء آیت نمبر 18-19 ہے، اے ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو. تو یہ ایک اور آیت مبارکہ ہے. تو اس طرح بار بار جو ہے قرآن پاک میں حق المہر کی ادائیگی کا ذکر آیا ہے، اور یہ جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اچھا سر، یہ ابھی آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ ابھی حالیہ طور پہ سپریم کورٹ نے جو حق مہر کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا ہے، تو یہ جو فیصلہ تھا یہ اس کے جو حقائق تھے وہ کیا تھے؟ یہ سر کیس جو تھا سپریم کورٹ میں وہ خالد پرویز بنام سمینہ کے ٹائٹل سے فائل ہوا تھا. اور یہ جو یہ کیسلا جو ہے یہ ایس سی ایم آر جو لا کی ہماری رسالہ ہے، ڈائجسٹ ہے، اس میں آیا 2024 ایس سی ایم آر پیج 142 پہ اس پہ یہ پبلش ہوا ہے. تو اس کے فیکٹس یہ تھے کہ خاتون نے کیس کیا تھا کہ اس کا نکاح 2017 میں ہوا اور حق مہر 5 لاکھ روپے تھا. جنوری 2018 میں اس نے کیس کیا، یعنی کہ نکاح کے صرف 1 سال بعد اس نے حق مہر کی ادائیگی کیس کر دیا تھا. فیملی کورٹ نے حق مہر جو تھا وہ 5 لاکھ ڈگری کر دیا تھا، لیکن ایپیلیٹ کورٹ نے قرار دیا کہ یہ ڈیفرڈ اوور ہے اور یہ خاتون شوہر کی طلاق کی صورت میں یا شوہر کی ڈیتھ کی صورت میں رہ سکتی ہے. اس لیے اس کا دعویٰ خارج کر دیا ایپیلیٹ کورٹ نے. اس کے خلاف خاتون نے رٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں دائر کی تھی. ہائی کورٹ میں فیملی کورٹ کی ڈگری برقرار رہی. اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو شوہر تھا وہ گیا سپریم کورٹ میں. یہ جو کیس ہے خالد پرویز بنام سمینہ، اس میں سپریم کورٹ نے جب اس کیس کی سماعت کی تو نہ صرف عورت کا حق مہر ڈگری فرمایا اور فیملی کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا فیصلہ درست قرار دیا، بلکہ حق مہر ادا نہ کرنے پر شوہر کو 1 لاکھ جرمانہ بھی کیا کہ تم نے جو ہے حق مہر اتنا عرصے سے اس کو ادا نہیں کیا. تو یہ اس کیس میں یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا. سر یہ ابھی آپ نے بتایا کہ یہ فیصلہ جو تھا یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ تک گیا ہے، مطلب فیملی کورٹ سے شروع ہو کے اور یہ سپریم کورٹ تک گیا ہے. تو اس میں بنیادی طور پہ جو معیار مقرر کیا ہے سپریم کورٹ نے، وہ آپ کے خیال میں کیا معیار یا کیا اس کی بنیاد کیا مقرر کی ہے اس فیصلے کے حوالے سے؟
سر اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو سیکشن 290 ہے محمد لا کا، اس میں جو ڈیفائن کیا گیا تھا حق میں ڈیفرڈ اوور، وہ انہوں نے دو ہی قسمیں بیان کی تھیں. ایک وہ کہ جب شوہر کی ڈیتھ ہو جائے، دوسرا وہ جب شوہر طلاق دے دے. اور اس پہ پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود تھا. اس کی وجہ سے ابہام ہوتا تھا، کیونکہ اکثر نکاح نامہ جات میں صرف پراپرٹی لکھی جاتی ہے، زیور لکھے جاتے ہیں، اس کا کوئی ٹائم نہیں لکھا جاتا دینے کا، یا کوئی دیگر ڈیٹیل نہیں ہوتی. تو کئی بار جج صاحبان یہ خارج کر دیتے تھے دعویٰ کہ یہ ڈیفرڈ اوور ہے اور یہ شوہر کی ڈیتھ کی صورت میں یا طلاق کی صورت میں خاتون لے سکتی ہے، جیسے کہ اس کیس میں بھی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب نے دعویٰ خارج کیا. لیکن سپریم کورٹ نے اس میں واضح کیا کہ نہیں، یہ ڈوور آن ڈیمانڈ تصور ہوگا اور خاتون جب چاہے کلیم کر سکے گی. اچھا، اس میں تھوڑا ڈفرینس بھی بتا دوں کہ جو سیکشن 290 ہے نا، یہ کسی قانون ساز ادارے کا قانون نہیں ہے. یہ محمد اللہ جو ہے بک ہے نا، یہ ایک شخص کی کتاب لکھی گئی کتاب ہے، جس میں اس نے اسلام کے اصول وضع کیے ہیں. لیکن یہ بائنڈنگ نہیں ہے کورٹس پر، کیونکہ یہ کسی قانون ساز ادارے کا قانون نہیں ہے، ایک شخص کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس سے رہنمائی ضرور عدالتیں لیتی ہیں، وکلا لیتے ہیں، کیونکہ اس میں اسلام کے پرنسپل بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن جو سیکشن 10 ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا، وہ ایک قانون ساز ادارے کی طرف سے بنایا گیا قانون ہے جو کورٹ سے بائنڈنگ ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے 290 میں اور سیکشن 10 میں، کہ سیکشن 290 بائنڈنگ نہیں ہے، 10 جو بائنڈنگ ہے. اور اسی کی بیس پر فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے کہ جب بیوی طلب کرے گی شوہر کو دینا ہوگا، وہ شوہر اس سے انکار نہیں کر سکتا. وہ اس گراؤنڈ پہ نہیں بچ سکتا کہ میں جب طلاق دوں گا تب دوں گا، یا جب میری ڈیتھ ہوگی تو اس کے بعد وارثان سے لے سکتی ہے. تو سر یہ اس حوالے سے تو آپ کے خیال میں یہ ایک خوش آئند بات ہے خواتین کے حوالے سے کہ وہ اپنا حق مہر جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کر سکتی ہیں؟ بالکل، یہ خواتین کے حق میں ایک فیصلہ آیا ہے، بلکہ نہ صرف فیصلہ آیا ہے بلکہ اس میں جرمانہ کیا گیا ہے شوہر کو 1 لاکھ روپیہ حق مہر نہ دینے کی وجہ سے. تو یہ تو ایک بہت اچھا فیصلہ خواتین کی فیور میں ہے، وہ خواتین کے حساب سے، کیونکہ ایک تو اب وہ اس گراؤنڈ پر شوہر نہیں بچ سکتا کہ میری ڈیتھ ہوگی تو اس کے بعد ورثہ دے دیں گے یا میں طلاق دوں گا. دوسرا، جرمانہ کیا ہے سپریم کورٹ نے، یعنی اس میں ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا ہے مردوں کی طرف سے جو حق مہر پے نہیں کرتے ان کے لیے. تو سر اب اگر اس میں اگر اب کوئی خاتون جو ہے وہ اگر اپنے شوہر سے حق مہر لینا چاہیں تو ان کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے سر؟ طریقہ کار تو وہی ہوگا، اگر شوہر ویسے دے گا ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو فیملی کورٹ میں کیس کرنا ہوگا اسی حق مہر کا، لیکن وہ ڈور آن ڈیمانڈ تصور ہوگا. اچھا سر، یہ عام طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کئی دفعہ عدالت کے حوالے سے یہ بھی ان کے ذہن میں خدشات آتے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ ہم کیس کریں گے اور وہ اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ اتنا طویل دورانیے کے بعد ہوگا کہ وہ کافی وقت گزر چکا ہوگا. تو اس میں تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں حق مہر کے حوالے سے جو فیملی کورٹس کے اندر، ان کا ممکنہ جو دورانیہ ہوتا ہے وہ ایک فیصلے کا وہ کتنا عرصہ ہو سکتا ہے اس کا سر؟ فیملی ایکٹ 1964 میں 6 ماہ کا ٹائم لکھا ہوا ہے کہ فیملی کورٹ نے 6 ماہ میں فیصلہ کرنا ہے. اسی طرح اپیلیٹ کورٹ کا ٹائم 4 ماہ کا ہے کہ اپیلیٹ کورٹ نے فیملی اپیل کا فیصلہ 4 ماہ میں کرنا ہے. لیکن بدنصیبی ہے کہ اس دورانیے میں اکثر فیصلے نہیں ہو پاتے اور مقدمے سالہ سال چلتے ہیں، کیونکہ یہ قانون تو بتا دیا انہوں نے 6 ماہ میں فیصلہ کرنا ہے، یہ 4 ماہ میں فیصلہ کرنا ہے. لیکن اگر جج صاحب فیصلہ نہیں کرتے تب صرف یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہو سکتی ہے اور ہائی کورٹ سے ڈائریکشن لی جا سکتی ہے. لیکن میری نظر میں اس طرح 6 ماہ میں یا 4 ماہ میں فیصلے نہیں ہوں گے. جج صاحبان کے لیے بھی کوئی اس میں طریقہ کار وضع کرنا ہوگا کہ اگر کوئی جج صاحب یہ فیصلہ 6 ماہ میں نہیں کرتے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ان کو پتا ہو کہ ہمیں 6 ماہ میں بھی فیصلہ کرنا پڑے گا، یہ 4 ماہ میں اپیل کا فیصلہ کرنا پڑے گا. محض ایک مدت لکھ دینے سے فرق نہیں پڑنا. صحیح. ناظرین، یہ جیسا کہ آپ نے ابھی آج کی گفتگو سے اور اس وی لاگ کے حوالے سے آپ نے اس چیز کا احاطہ کیا کہ حق مہر کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے وہ ایک بڑا خوش آئند فیصلہ جو خواتین کے حق میں ہے وہ آیا ہے. اور اب خواتین جو ہیں جو پہلے جس کو ڈیفر ڈاور یا معجل جو حق مہر کہا جاتا تھا، اس کو اب ڈاور آن ڈیمانڈ تصور کیا جائے گا اور وہ اپنا حق مہر اپنے شوہر سے کسی بھی وقت لے سکتی ہیں، اور نہ ملنے کی صورت میں وہ فیملی کورٹ میں کیس کر سکتی ہیں اپنے حق مہر کے لیے. تو ناظرین، آج کی اس گفتگو میں
میں بہت शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे बहुत ही मोहतरम और काबिल एहतराम मेहमान शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट ने आज वक्त निकाला। और ये माह रमज़ान है, आपको मालूम है कि रमज़ान के अंदर वैसे भी औकात कार जो हैं बड़े महदूद होते हैं, लेकिन फिर भी इस महदूद औकात कार के हवाले से भी शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट, इन्होंने आज इस मौजू को ज़ेर बहस ला के ख़वातीन को जो है वो एक खुश आइंद बात जो है वो इस हवाले से बताई कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ चुका है, लिहाजा वो ख़वातीन जिनका कोई हक महर का मामला हो तो वो उस सिलसिले में अपना हक महर जो अपने शोहर से क्लेम कर सकती हैं। इस वीडियो के हवाले से आपकी जो भी राय हो या जो भी आपके सवालात हों, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं जिसके बारे में आप वीलॉग देखना चाहते हैं, ताकि हम उन मौज़ूआत को जो है तरतीब दे के आपकी खिदमत में लेके आ सकें। अपना अपने गिरदो दिमाग और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। सर थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक यू। अच्छा, ये कोशिश ये हो कि